ان کے گھر والوں کو پیسے دے دینا. اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بیان کیا ہے. فرمایا فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے اس سے رزق بھی دو. وَلْيَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان کی تربیت بھی کرو، ان کو اچھی بات کہو، ان کو نیک بات کہو. جیسے اپنے بچے کو اپنے پاس بٹھاتے ہو، بیٹا ایسے نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ایسے نہیں کرنا. وہ غلطی کرتا ہے، پھر پیار سے، پھر محبت سے کہا جو یتیم ہے اس کو بھی ایسے سمجھاؤ، جو یتیم ہے اس کے سر پر بھی ایسے ہی ہاتھ پھیرو، اس کو بھی بار بار سمجھاؤ، اس کی بھی تربیت کرو. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے مہینے کے بعد جو ہے وہ 4-5 کلو چاول دے دیے، کوئی 2 کلو چینی دے دی، کوئی دالیں دے دی، کوئی شربت دے دیے تو سمجھ لیا کہ یتیم کا حق ادا ہو گیا. میرے عزیز بھائیو ایسی بات نہیں. فَلْيَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جہاں پہ پیسہ دینا ہے، مال دینا ہے، دولت جو میسر ہے، جو آپ نے دینا ہے، وہاں ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یتیموں کا خیال رکھتا ہے، جو بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، جو مسکینوں کا خیال رکھتا ہے، کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. ایسے دو انگلیوں کا نبی علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں، کہا کہ ایسے وہ میرے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن. اور صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو یتیموں کا خیال کرتا ہے، جو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتے ہیں جیسے مجاہد کو جہاد کرنے کا دیتے ہیں. جہاد کرنے والا مجاہد یاد کرتا ہے، اللہ پاک جیسے اس کو اجر دیتے ہیں ایسے یتیموں کی کفالت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر سے نوازتے ہیں. میرے عزیز بھائیو، اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث ہے، انسان سنے تو ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کرۂ ارض کے اوپر، روئے زمین کے اوپر سب سے جو بہترین جگہ ہے وہ اللہ کے گھر مساجد. سب سے بہترین جگہ اللہ کے گھر مساجد ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے زیادہ بہترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر یتیم کے ساتھ شفقت کی جاتی ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. کہ مسلمانوں کے جتنے گھر ہیں سب سے زیادہ اچھا گھر ہے، فضیلت والا گھر ہے، بہتر گھر ہے جس گھر کے اندر یتیم کا خیال رکھا جاتا ہے. میرے دین بھائیو، حالیہ مثال آپ کے سامنے ہے. اللہ رب العالمین جو یتیموں کا خیال رکھتا ہے، یہ اللہ پاک کی کمال قدرت ہے. ایسے انسان کی جو موت ہے وہ بڑی قابل فخر ہوتی ہے، عظمت کے لائق ہوتی ہے. ایسی موت اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. یہ حال ہی میں عبد المتین اصغر رحمہ اللہ جن کی وفات ہوئی ہے، درس قرآن دے رہے تھے، قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور ترجمہ کرتے کرتے اللہ کو ان کی روح پرواز ہو گئی. ترجمہ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. ہمارے گاؤں کے تھے. عزیز بھائیو، لوگ بتاتے ہیں جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے نا اور اس کی موت اچھائی پہ ہوتی ہے، لوگ اس کے بارے میں خود گواہیاں دیتے ہیں. لاہور کے اندر جس مسجد کے اندر یہ امامت اور خطابت کیا کرتے تھے، جس مسجد کے اندر جمعہ پڑھایا کرتے تھے، اس مسجد کا ایک خادم تھا، مسجد کا خادم تھا. اس بیچارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے. تو جو ان کو انتظامیہ تنخواہ دیتی ہے، میرے عزیز بھائیو، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو نمازیں پڑھاتے ہیں یا جمعہ پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، مگر جو اللہ نے عطا کیا ہے، جو ان کو ملتا تھا، اس میں سے اس خادم کے گھر والوں کے لیے، اس کے بچوں کے لیے یہ حصہ رکھا کرتے تھے. کسی کو نہیں بتایا تھا. ان کی وفات کے بعد اس گھر والوں نے بتایا ہے کہ دیکھو آج اللہ پاک نے ایسی قابل رشک موت عطا کی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں 8 سال ہو گئے ان کے باپ کو دنیا سے گئے ہوئے، اور 8 سال ہو گئے عبد المتین اصغر رحمہ اللہ کو ان کے گھر کے اندر ہر مہینے جب تنخواہ ملتی ہے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے لیے ان کے گھر میں نکال کے جاتے تھے. یتیم بچوں کی کفالت کرتے تھے. تو میرے عزیز بھائیو، یتیم بچوں کی کفالت کرنا بہت بڑے اجر کی بات ہے، بہت بڑے اجر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اس کی پہلی علامت کیا ہے؟ یتیموں کا خیال ہی نہیں کرتا، یتیموں کو دھکے دیتا ہے، ان کا مال کھا جاتا ہے، حق تلفی کر جاتا ہے. اور دوسرے نمبر کے اوپر فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ہی یہ ترغیب دیتا ہے، نہ ہی یہ کسی کو ابھارتا ہے عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کے اوپر. میرے عزیز بھائیو، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں
جو تلاش کرتے ہیں کہ کون بندہ مسکین ہے میں اس کو کھانا کھلاؤں. ہم اپنی جیب سے ایسے ہی پیسہ بہا دیتے ہیں، ایسے ہی کچھ تو خرچ نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے وہ اتنی محنت ہی نہیں کرتے تاکہ جو مستحق مسکین ہے اس تک پہنچا جائے. تو میرے عزیز بھائیو، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ہی وَلَا يَحُضُّ، اور نہ ہی یہ ترغیب دیتا تھا، نہ ہی یہ ابھارتا تھا، نہ خود کسی مسکین کو کھانا کھلاتا تھا اور نہ کسی کو کہتا تھا کہ کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ. کسی کو بھی نہیں دعوت دیتا تھا کہ یار تم کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ. سردی آ رہی ہے میں کسی کو دعوت دوں کہ بھائی جان یہ بندہ مستحق ہے، مسکین ہے، پاس اس کے کچھ نہیں ہے، آپ اس کو کوئی کپڑا لے کر دے دیں، کوئی چادر لے کر دے دیں، کوئی استعمال کی چیز لے کر دے دیں. ولا یہود، نہ یہ خود دیتا ہے نہ یہ ابھارتا ہے، ترغیب ہی نہیں دلاتا. انسانی ہمدردی بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. ولا یحض علی طعام المسکین. میرے عزیز بھائیو دیکھیں کتنا بڑا جرم ہے. یہ نہیں کہا کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا ہی نہیں تھا، ترغیب ہی نہیں دلاتا تھا، کہتا ہی نہیں تھا لوگوں کے کہ مساکین کے اوپر خرچ کرو. اتنا بڑا یہ جرم ہے کہ مساکین کا خیال نہ رکھنا. انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، 10 سال خدمت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، اللہم احیینی مسکینا، یا اللہ مجھے زندہ اسی حالت کے اندر رکھنا کہ میرے پاس زیادہ مال نہ آئے، اسی حالت کے اندر مجھے زندہ رکھنا. وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور میں دنیا سے جاؤں تو اسی حالت کے اندر. وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ، اے اللہ مجھے کل قیامت کے دن جب اکٹھا کرنا تو مساکین کے زمرے کے اندر اکٹھا کرنا، مساکین کی جماعت کے ساتھ اکٹھا کرنا، مساکین لوگوں کے ساتھ مجھے اکٹھا کرنا. میرے عزیز بھائیو، انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی اس دعا کی بدولت، اس دعا کے سبب سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی آپ نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ مجھے کل قیامت کے دن مساکین کے ساتھ اکٹھا کرنا. یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہ لا تفارق بہم الرحمۃ طرفۃ عین. یہ میں نے دعا اس لیے کی ہے کہ جو مساکین ہے، مسکین بندہ ہے، اللہ کے دین پہ عمل کرتا ہے، مسکین ہے، اتنا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تفارق بہم الرحمہ طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی رحمت ان سے جدا ہی نہیں ہوتی. آنکھ جھپکنے کے برابر، لا تفارق بہم الرحمہ طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کے برابر جو مساکین ہیں ان سے اللہ کی رحمت جدا ہی نہیں ہوتی. تو میرے عزیز بھائیو ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن کی تکذیب کرتا ہے، یتیموں کو دھکے دیتا ہے، مساکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو ترغیب ہی نہیں دیتا. اور کہا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. میرے عزیز بھائیو آج اپنا محاسبہ کریں، آج غور و فکر کریں. اللہ پاک کہتے ہیں نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز پڑھتے ہیں مگر اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، نماز سے غافل رہتے ہیں، اس کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، جان بوجھ کر سستی کرتے رہتے ہیں. ظہر کا وقت ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے فارغ بیٹھے ہوئے، پرواہ ہی نہیں ہے نماز کا وقت گزر رہا ہے. عصر کا وقت ہے، آرام سے دکان پہ بیٹھے ہوئے گپ شپ مار رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے نماز کا وقت گزر رہا ہے. فویل للمصلین، اللہ پاک فرماتے ہیں جو نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا، جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، یہ بندہ بھی قیامت کے دن کو جھٹلانے والا ہے. فویل للمصلین، یہ قیامت کے دن کو جھٹلانے والا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے. اور طبرانی کے اندر اس روایت کی شرح موجود ہے. طبرانی کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ویل ہے یہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اور روزانہ جہنم ایک دن کے اندر 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے. 400 مرتبہ جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے ایک دن کے اندر روزانہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فویل للمصلین، یہ جو نماز پڑھتے ہیں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے. اذان ہوتی ہے، بلاوا اللہ کا آتا ہے، یہ اپنی مرضی کرتے ہیں. اذان ہوتی ہے، یہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اذان ہوتی ہے، یہ دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ پاک فرماتے ہیں
نماز سستی کے ساتھ جو پڑھنے والا ہے یہ بھی قیامت کے دن کو جھٹلانے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آج اپنی سستی کو دور کریں۔ علماء کرام نے، مفسرین نے تفسیر کے اندر لکھا ہے، ابن کثیر نے اور القرآن الکریم کے اندر لکھا ہے کہ نماز کی سستی صرف یہی نہیں کہ بے ٹائمی نماز پڑھی جائے، نماز کی سستی یہ بھی ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو، نماز کے ترجمے کا معنی کا پتہ ہی نہ ہو۔ یہ بھی نماز کی سستی میں لکھا گیا۔ مجھے سارا کچھ پتہ ہے، میرے بچوں کو سارا کچھ پتہ ہے، میں نے ڈگریاں لی، میرے بچوں نے لے لی ہیں، مگر نہ ہمیں نماز کا ترجمہ آتا ہے، نہ ان کو آتا ہے، نہ میری گھر والی کو آتا ہے، کسی کو نہیں آتا، نہ دوستوں کو آتا ہے۔ حلقہ احباب بھی اسی طرح کے، ساری زندگی گزر گئی ہے، 40 سال کی، 50 سال کی۔ مجھے یہ تو بتائیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں، خشوع کہاں سے آئے گا، خضوع کہاں سے آئے گا، نماز کی کمیاں پوری کیسے ہوں گی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اول ما یرفع الخشوع، سب سے پہلے دنیا سے اللہ پاک جس چیز کو اٹھائیں گے وہ انسان کی نماز کا خشوع ہے۔ بندہ نماز پڑھے گا، نماز میں خشوع ہی نہیں ہے، بندے کا دھیان ادھر ادھر ہے، تو یہ دھیان کیسے ادھر ادھر ہوگا میرے عزیز بھائیو؟ جب نماز کے ترجمے کا معنی کا پتہ ہوگا۔ میں نے اللہ اکبر کہا ہے، اللہ اکبر کی گہرائی والا معنی کیا ہے؟ میں نے الحمدللہ رب العالمین کا ہے، میں اس کی گہرائی کے اندر جاؤں تو صحیح، جس اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز اپنی تعریف سے کیا ہے، اس اللہ کی حقیقت کیا ہے، اس اللہ کی قدرتیں کیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، نماز کا ترجمہ پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کے ترجمے کے اوپر غور و فکر کرنا، یہ بھی ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس سے غفلت برتتا ہے، اس سے دوری اختیار کرتا ہے، گویا یہ بھی قیامت کے دن کی تکذیب کرتا ہے۔ وقت بہت کم ہے عزیز بھائیو، آخری دونوں چیزیں اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں 3 قسم کے یہ لوگ، ایک یتیم کو دھکا دینے والا، مسکین کو کھانا نہ کھلانے والا، نہ ترغیب دلانے والا، اور تیسرے نمبر کے اوپر نماز کے اندر سستی اختیار کرنے والا، اور چوتھے نمبر کے اوپر الذین ھم یراؤن، ہر کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ میں یہ کام کروں، کہا تو جاتا تھا نیکی کر اور دریا میں ڈال، بلکہ آج کل کیا، نیکی کر، اس کو دکھا، اس کو دکھا، اس کو دکھا، فیس بک پہ ڈال، واٹس ایپ پہ ڈال، اسٹیٹس پہ لگا، ہر کسی کو دکھا۔ میں نے عزیز بھائیوں، نیکی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کسی نے مال دیا ہے کہ آپ ایسے کریں تو آپ اس کی تصویر لے سکتے ہیں، آپ اس کو دکھا سکتے ہیں، مگر اگر کسی نے ایسے نہیں کیا، آپ بلا وجہ ہی جو ہے نا ایسے کسی کو راشن دے رہے ہیں تو اپنی بھی تصویر لے رہے ہیں، اس کی بھی لے رہے ہیں، جس بیچارے نے اپنا منہ بھی جھکایا ہوا ہے کہ میں اس سے سوال کر رہا ہوں، اس سے میں مانگ رہا ہوں، اس کے آگے میں نے اپنا ہاتھ کیا ہوا ہے، جولی پھیلائی ہوئی ہے۔ الذین ھم یراؤن، کھانے پکائے جاتے ہیں، حالانکہ کسی کو کھانے پہ بلانا بہت بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں کسی مومن کو کھانا کھلانے والا اللہ پاک قیامت کے دن جنت کے اس دروازے سے داخل کریں گے کہ اس دروازے سے کوئی اور نہیں داخل ہوگا، صرف وہی داخل ہوگا جس نے کسی مومن بندے کو کھانا کھلایا ہوگا۔ مگر آج جب لوگوں کو کھانا کھلانے کی باری آتی ہے، دعوت کی باری آتی ہے، تو کہتے ہیں یہ ڈش بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں۔ اچھا، اگر یہ نہ ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نیکیاں ضائع کرتے رہتے ہیں۔ الذین ھم یراؤن، خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معمولی استعمال کی جو چیزیں ہیں ان سے بھی روکتے رہتے ہیں، معمولی استعمال کی چیزیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ مثال کے طور پر گھر میں پانی کا ڈول ہے، وہ کسی کو نہیں دیا مانگنے کے اوپر، پڑوسی نے کوئی چیز مانگی ہے چھوٹی سی، اس کی مثال دی ہے جیسے ہڈیاں مانگ لی، نہیں دی، چھوٹی سی چیز مانگ لی ہے، ماچس کی ڈبیاں مانگ لی، نہیں دی۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو روکنے والے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے لیے اپنے ہمسائے کو، بھائی کو، دوست کو نہیں دے سکتا، یہ اللہ کے لیے بڑی قربانیاں ان کے لیے کیسے دے سکتا ہے؟ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، جو ان 5 پر عمل نہیں کرتا، یتیموں کو دھکے دیتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے، اور نماز میں سستی کرنے والا ہے، جو عمل کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، معمولی استعمال کی چیزوں سے روکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بندہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بد نصیبوں میں سے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو، ان صفات کو، ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔